برکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مؤقر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، آپ کے اس گاؤں میں دوسری مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے۔ آپ کا یہ جلسہ حضرت قاری محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف علماء کرام کو بلا کر دین کا کچھ پیغام سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا، پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ شکر ادا کس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ دین کا پیغام سننا اور سنانا، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام
آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، جو پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے دیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، جس پیغام کو میں لے کر آیا ہوں، اس پیغام میں اور اس دین میں اور اس نظام شریعت میں کامیابی ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آج سے 1400 سال پہلے پیغام دیا تھا، ہم نے اپنی زندگی میں اسی پیغام کو داخل کیا ہے اور ہم ایمان کے اندر آ چکے ہیں، اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے۔ جب ہم نے اس کا اقرار کیا ہے تو اب ہمیں اس کے تقاضوں کے مطابق، اب ہمیں اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کا رسول جو چاہتا ہے، ہمیں اللہ کی مرضیات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر چلنا ہوگا۔ ہمیں اب نہ اپنے نفس کی ماننی ہے، ہمیں نہ اب شیطان کی ماننی ہے، اگر ماننی ہے تو پروردگار عالم کی ماننی ہے، اگر ماننی ہے تو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے ہر انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، باری تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، ہم تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کریں گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ افحسبتم، کیا تمہارا یہ خیال ہے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تم اپنے نفس کے مالک ہو، جس طرح چاہو زندگی گزار لو۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ نہیں نہیں، یہ خیال اگر تمہارا ہے تو یہ خیال باطل ہے، بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو، تاکہ ہم جو تمہیں احکامات بدلائے، ہم جو تمہیں نظام شریعت دے، اس نظام شریعت کے مطابق، اس نظام مصطفیٰ کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزارو۔ اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم لہو و لعب میں گزار کر زندگی گزارو، بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو خراب کر سکو، نہیں نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ تمہاری اس زندگی کا مدار اس دن کے اوپر ہے کہ تم نے اس زندگی میں اگر اللہ کو راضی کیا، تم نے اس زندگی میں اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر وہ دن آئے گا جس دن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے،
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک دن ایسا آئے گا، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم تمہارے اعمال ناموں کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، اور جانچنے کے بعد ان کا وزن کریں گے، ان کو تولیں گے۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، اگر ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے اور اسلام کے ہر اعمال کو، ہر افعال کو اور اللہ کے بتلائے ہوئے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جناتوں کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ ہم نے جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کا مقصد ہم سے عبادت کروانا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزارے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، اور انسان جہاں اعمال صالحہ کرتا ہے، جہاں نیک کام کرتا ہے، لیکن انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی اللہ کی مرضی اور اس کی منشیات کے مطابق، اللہ کی مرضی اور اس کی منشیات کے خلاف کام کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں ایمان کی دعوت دی ہے، جہاں ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کر جاتے ہیں۔ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے ایسے کام ہو جائے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے، اگر ہم سے لغزشیں ہو جائے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہانے تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے، اگر کوتاہی ہو جائے، لغزشیں ہو جائے، تو پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بشرطے کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے باری تعالی میں نے تیرے خلاف کام کر دیا ہے، اے اللہ آپ
آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تمام لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر بھی تمام انسانوں کو اور تمام ایمان والوں کو متنبہ کر کے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اگر تم سے غلطی ہو جائے، اے ایمان والو اگر تم سے کوتاہی ہو جائے تو تم ندامت کر لینا، تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، اور شرمندگی کی وجہ سے بس تم اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر دینا۔ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ایمان والے بندوں سے محبت ہے۔ ایک بندہ وہ ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو سفر میں جا رہا ہے اور سفر میں جانے کے بعد اسے کچھ کام ایسا مشغولی کا آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی سواری کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وہاں آتا ہے، سواری گم ہو جاتی ہے، اب وہ پریشان ہے اور اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پینا بھی ہے، پانی پینے کی چیزیں بھی اس کے پاس اس کی سواری میں موجود ہے، کھانا بھی سواری پر موجود ہے۔ اب سواری گم ہو گئی ہے، یہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، پریشان ہو کر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی سواری گم ہو جائے یا جس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ پریشان ہو اور پریشانی کے عالم میں اس کی وہ چیز واپس مل جائے، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک بندہ وہ ہے جس سے غلطی ہو گئی، جس سے گناہ ہو گئے، جس سے لغزشیں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، لیکن وہ پروردگار عالم کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سواری والے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں، اے میرے بندے مجھے تیرا انتظار تھا، تو کہاں تھا؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ تو میری طرف آئے اور میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ چنانچہ جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اور پکی اور سچی توبہ کیا ہے؟ پکی اور سچی توبہ یہی ہے کہ انسان گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ گناہ اگر ہو گیا تو اسے ندامت ہو، افسوس ہو اور وہ یہ کہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے لیکن میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا نام توبۃ النصوحہ ہے۔ اگر آدمی اس طرح توبہ کر لے تو اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا،
आसा रब्बुकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार आलम, तुम्हारा रब, अय्युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह परवरदिगार आलम तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह तौबा की वजह से एक तो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। हदीस में आया है अगर बंदा अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते ने जो उसके गुनाह लिखे हैं, अल्लाह ये हुक्म करते हैं, अल्लाह कहते हैं, ऐ फरिश्ते इस बंदे ने तौबा मांग ली है, इस बंदे ने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है, ऐ फरिश्ते तो इसके गुनाहों को मिटा दे। चुनांचे उसी को कुरान में अल्लाह ने बयान किया है, असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिर अन्कुम, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी कोताहियों को, तुम्हारी लफ्ज़िशों को माफ कर देगा। और इसी पर बस नहीं, बल्कि आगे अल्लाह ने फरमाया वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बागात में और ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे कि जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान तौबा करता है, जो इंसान अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ करने के बाद उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। और जन्नत के अंदर दाखिल फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे तो मेरे भाइयों पहले पुल सिरात से गुजरना होगा, पुल सिरात के रास्ते से गुजरना होगा। उस वक्त के बारे में अल्लाह ने फरमाया यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन में नबियों को और जो नबियों के साथ ईमान लाए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको रुस्वा नहीं करेगा, उनको ज़लील नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब करेगा। और अल्लाह ने आगे बयान किया नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनको अल्लाह की तरफ से जो नूर दिया जाएगा, जो रोशनी दी जाएगी, वो ईमान वाले कहेंगे ऐ हमारे रब हमारे नूर को मुकम्मल कर दीजिए। जो नूर उनके सामने दौड़ेगा, उनके आगे और उनके दाएं और बाएं तरफ दौड़ेगा। नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना, चुनांचे ये लोग कहेंगे ऐ हमारे रब हमारे नूर को मुकम्मल कर दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। इसलिए कि पुल सिरात का जो रास्ता होगा उससे हर बंदे को गुजरना है। कुरान ने बयान किया है व इन मिन शैइन इल्ला वारिदुहा, कि पुल सिरात का रास्ता ऐसा है कि जिससे हर बंदे को गुजरना होगा। चुनांचे अगर हमें ईमान की दौलत नसीब हुई है, अगर अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, तो मेरे भाइयों हमें उस ईमान को मौत तक बाकी रखना है, हमें उस ईमान को मौत तक बाकी रखना है। और ये ईमान मौत तक कैसे बाकी रहेगा? जब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मंशियात के मुताबिक गुजारेंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान तौबा करता है, जो इंसान अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी उलझनों को, टेंशनों को दूर फरमाते हैं। आपने नाम सुना होगा
حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے 950 سال تک ان کی بات کو نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متنبہ کر کے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے قوم کے لوگوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ تم نے جو شرک کیا ہے، تم نے جو کفر کیا ہے، اور جو تم شرک سے اور کفر سے باز نہیں آ رہے ہیں، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو اور شرک سے باز آ جاؤ اور ایمان کی دولت کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ جو انسان اللہ سے توبہ مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت میں لینے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو انسان، جو ایمان والا بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت سے استغفار کرتا ہے، صبح میں، شام میں، رات میں، دن میں، جب بھی موقع ملتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 چیزیں مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 2 چیزوں سے اس کو نجات دلاتے ہیں، 2 چیزوں سے پروردگار عالم اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من لزم الاستغفار من کل ہم فرجا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ رب العزت اس کی تمام ٹینشنوں کو، الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، ٹینشنوں میں مبتلا ہے، ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے علاج بتلایا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہاری ٹینشنوں کو دور فرما دیں گے۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور اللہ رب العزت جو تمہارے اندر یا تم میں یا تمہاری زندگی میں جو پریشانی ہوگی، تمہاری زندگی میں جو الجھنیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کو، ان تنگیوں کو استغفار کی برکت سے ختم فرما دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، مفتی محمد بلال صاحب، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور ایسے مواقع اس کو میسر کرے گا کہ اس کے گمان سے وہ جو ہے بہت دور ہو، وہ نہیں سوچ سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم
اس کے رزق کی تنگی کو بھی دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی خوشحال بنا دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان داخل کر دے، تو میرے بھائیوں استغفار کو لازم پکڑ لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملازم تھا، ایک غلام تھا، وہ بہت صاحب ثروت تھا، مالدار تھا، اس کے پاس بے انتہا مال تھا، لیکن میرے بھائیوں اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ اولاد سے خالی تھا۔ اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس کثرت سے مال ہے، لیکن میرے اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتلا دیجئے، آپ مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو میں کر لوں اور اس عمل کی برکت سے میرے اولاد ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بتلایا، اے میرے بھائی، اگر تو اولاد چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اولاد دے دے تو تو استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ وہ ملازم و وہ غلام جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر ہماری یہ یاد نہ ہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اے باری تعالی، اے پروردگار عالم تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بھی استغفار ہے جو ہماری اردو زبان میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا، چنانچہ ایک دن میں تقریباً 700 سے زیادہ مرتبہ یہ استغفار پڑھنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی برکت سے ان کو 10 بیٹے مرحمت فرمائے۔ کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے مرحمت فرمائے۔ جہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، جہاں ان کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 10 بیٹے مرحمت فرمائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ آپ حضرت حسن سے یہ پوچھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہاں سے بتلائی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ تذکرہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، اے لوگوں تم استغفار کی کثرت کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری جائیداد میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ
استغفار کی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اولاد میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے کوتاہی ہو جائے، تو فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ان دونوں کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا۔ ہم جو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم سے گناہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں، یہ ہمارا خیال غلط ہے، یہ ہمارا تصور اور یہ ہمارا نظریہ بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی روایت اور بخاری شریف کی روایت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، رات دن گناہ کرتا رہتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں، گناہ بھی کون سا؟ جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا مار دیتا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے تقریباً 99 لوگوں کو قتل کر دیا، 99 لوگوں کو مار دیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ داعیہ اور یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور راہب سے عرض کرتا ہے، اے عبادت گزار بندے، مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، اور میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، تم مجھے یہ بتلاؤ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ راہب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بس عبادت کرتا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اللہ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ چنانچہ اس بندے کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں اس راہب کو بھی قتل کر دیا کہ بھئی 99 کو تو مار دیا، چلو ایک تو بھی صحیح، 100 ہو گئے۔ لیکن راہب کو قتل کرنے کے بعد، چونکہ اس کے دل میں داعیہ تھا، اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ چنانچہ اس نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ بتلاؤ کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، مجھے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنی ہے، مجھے بتلاؤ میں کس بندے کے پاس جاؤں؟ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، اے فلاں بندے، فلاں محلے میں، فلاں بستی میں، فلاں خاندان میں، فلاں جگہ کچھ لوگ رہتے ہیں، تو وہاں چلا جا، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو وہاں چلا جا۔ چنانچہ یہ بندہ 100 کا قاتل ہے، 100 کو قتل کرنے والا ہے، لیکن دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس بستی کی طرف چل دیتا ہے۔ چنانچہ راستے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، موت کا فرشتہ اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے
راستے میں آ جاتا ہے، چنانچہ روح قبض کر لی جاتی ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ عذاب والے فرشتے یوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیا ہے، اس لیے اس کو دوزخ میں جانا چاہیے۔ رحمت کے فرشتے، جنت والے فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، یہ توبہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ چنانچہ جب اللہ نے اسے توبہ کرنے کے لیے اس کے گھر سے نکالا ہے تو یہ جنت کا مستحق ہے، عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ دونوں فرشتوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو تیسرے فرشتے آئے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آتے ہیں اور یہ فیصلہ کراتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ فیصلہ کراتے ہیں کہ اے فرشتوں تم لڑو مت، آپس میں اختلاف مت کرو، بلکہ زمین کو ناپ لو، جہاں سے یہ آ رہے ہیں یہ اندر آ جائے باہر سے، اور جہاں یہ جا رہے ہیں اندر آ کے بیٹھے ہیں، فوراً اندر آ کے بیٹھے۔ یہ کیا انتشار پھیلا رکھا ہے اپنے؟ جہاں سے یہ آ رہے ہیں اور جہاں یہ جا رہے ہیں دونوں جگہ کو ناپ لو، جون سی جگہ قریب ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ ماں جس طرح اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو یہ حکم دیتے ہیں، اے زمین، جس طرف یہ بندہ جا رہا ہے اس زمین کو حکم دیا جاتا ہے، اے زمین تو سکڑ جا۔ چنانچہ زمین سکڑ جاتی ہے۔ جب ناپا جاتا ہے تو وہ ایک بالشت اس زمین سے پڑ جاتی ہے جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دیکھو توبہ کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، معافی مانگنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا۔ پروردگار عالم کو اتنی محبت آئی کہ 100 کے قاتل کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اسی لیے اللہ کو وہ بندہ بے انتہا محبوب ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بے انتہا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے، ہر انسان سے جو دنیا کے اندر آیا ہے، ہر انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صرف نبیوں کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ نبیوں کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر کوتاہی ہو جائے تو ان غلطیوں کرنے والوں میں، ان کوتاہی کرنے والوں میں سب
سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس سے گناہ نہ ہوا ہو۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کا ایک پیغام تو یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم سے غفلت ہو جائے، اور غفلت میں اور نہ جانے میں، اور میرے بھائیوں ہم نفس کی بات کو مان کر چل دیے ہیں، تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کا محبوب ادارہ ہے۔ آپ حضرات اپنے اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، آپ حضرات اپنے اس مدرسے کو دیتے ہیں جو سال بھر آپ کے ان پیسوں سے، سال بھر آپ کی اس رقم سے، سال بھر آپ کے دیے ہوئے اس انعام سے اور اس عطیے سے طلبہ کی اور اساتذہ کی کفالت ہوتی ہے اور ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگر ہم نے قرآن کے اوپر، اگر ہم نے اسلام کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اور ان مدارس اسلامیہ کو باقی رکھنے کے لیے، میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے مدرسے کا تعاون کیا اور ہم نے اپنے مدرسے کی امداد کی، تو ہماری دنیا بھی بن گئی ہے، آخرت بھی بن گئی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کی زبانی میں نے یہ بات سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزے ایسے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ مدرسوں کی شکل میں ہے۔ یہ مدرسہ دار ارقم سے شروع ہوا، یہ مدرسہ دار ارقم سے نکل کر میرے بھائیوں مکہ مکرمہ میں اصحاب صفہ پر پہنچا، اور پھر صفہ سے یہ مدرسہ بخارا، سمرقند، بغداد ہوتے ہوئے یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہندوستان میں آیا ہے۔ چنانچہ وہی دارالعلوم ایک درخت کے مانند ہے، اسی دارالعلوم سے نکلنے والے مختلف مدارس اسلامیہ ہے جو اسی دارالعلوم کی شاخ ہے۔ جس طرح ایک پیڑ ہوتا ہے تو پیڑ سے مختلف شاخیں اور مختلف ٹہنیاں نکلتی ہیں، اسی طرح وہ دارالعلوم دیوبند اسی سے نکلنے والی یہ شاخیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کی قدر کر لی، اگر ہم نے ان کی عزت کر لی، اور اگر ہم نے ان کا تعاون کر دیا، میرے بھائیوں ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبروں میں لیٹے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ مدرسہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور میں بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ہندوستان میں قیامت تک دارالعلوم دیوبند اور اس کی شاخیں باقی رہیں گی۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری آل و اولاد دنیا سے چلی جائیں گی، لیکن یہ مدرسہ قیامت تک باقی رہے گا، پڑھنے اور پڑھانے والے باقی رہیں گے۔ ہماری قبروں میں اللہ رب العزت جنت سے ہوائیں چلائیں گے، ہماری قبروں میں راحتیں ہوں گی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، لیکن کب؟ جب ہم ان مدرسوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اس لیے اس مجمع میں کھڑا ہو کر